السلام علیکم۔ ایسٹ پاکستان فریٹریسائڈ کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ہماری اس سیریز کی پہلی ریویو ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم تحریک پاکستان سے لے کر 1969 تک کے دور کو ڈسکس کریں گے جب ایوب خان نے اقتدار چھوڑا۔ ناظرین، سانحہ مشرقی پاکستان پوسٹ کولونیل ایرا میں اسلام کو پیش آنے والا سب سے بڑا سانحہ ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم ہندوؤں سے شکست کھا گئے، جنگ میں فتح و شکست تو چلتی رہتی ہے۔ اس سانحے کی سنگینی اس بات میں ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والی پہلی ریاست صرف 24 برسوں میں بھائیوں کی آپس کی خونی سول وار کے بعد ٹوٹ گئی۔ قصور کس کا تھا؟ اس بات کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میں تو بس تاریخی حقائق تمام سورسز سے اکٹھے کر کے ان کا ایک انالیسس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر کوئی بنگالی بھائی دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ جذبات کی رو میں بہنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے حقائق کا تجزیہ کرنے کے بعد رائے قائم کیجیے گا، پہلے نہیں۔ پاکستان کی کہانی دو قومی نظریے کی کہانی ہے۔ یہ ملک تب بنا جب خیبر سے ڈھاکہ تک مسلمانوں کی غالب اکثریت نے اقرار کیا کہ ہم ایک منفرد قوم ہیں اور ہندوؤں کے سائے تلے رہنے سے انکاری ہیں۔ تحریک پاکستان میں بنگالیوں کا رول بہت اہم تھا، بلکہ جو علاقے پاکستان میں شامل ہوئے ان میں سے تحریک کے لیے سب سے زیادہ جوش و جذبہ بنگال میں دیکھا گیا۔ ایسا کیوں تھا؟ اس سوال کے جواب میں آپ کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے کچھ جراثیم بھی نظر آ جائیں گے۔ ذرا بنگال کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ کے بعد بنگال کی حکومت مسلمان ایلیٹ کے ہاتھ سے نکل کر گوروں کے ہاتھ آ گئی تھی۔ گوروں نے انڈرسٹینڈیبلی مسلمانوں کو خطرناک رائیول سمجھا اور ان کو کچلنا شروع کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی نیابت کے لیے بنگال کے ہندوؤں کو منتخب کیا۔ بنگال ہندوستان کا پہلا علاقہ تھا جس تک ترقی یافتہ یورپینز کے اثرات پہنچے، مگر صرف بنگالی ہندو ہی برطانویوں کی پیدا کردہ اپرچونٹیز سے فائدہ مند ہو سکے۔ نتیجتاً بنگالی مسلمان برے صغیر کے مشہور ترین، جبکہ بنگالی ہندو برے صغیر کے تعلیم یافتہ ترین طبقے میں تبدیل ہو گئے۔ بنگالی کلچر، لٹریچر، بیوروکریسی اور یونیورسٹیز ہر ایک پر ہندوؤں کا غلبہ ہو گیا اور مسلمان بہت پیچھے رہ گئے۔ رابندرا ناتھ ٹیگور اور بانکم چٹرجی جیسے انٹلیکچوئلز نے عملاً بنگالی کلچر کو ہندو مت کا لباس پہنا دیا۔ 19ویں صدی کے آخر تک بنگالی مسلمان ہندوؤں تلے اس قدر دب چکے تھے کہ انگریز کو بھی ان پر رحم آ گیا۔ 1905 میں انگریز نے بنگال کی تقسیم کا اعلان کیا، جس کے مطابق مشرقی بنگال کا صوبہ بنا جس میں 80% مسلمان تھے۔ مسلمان تو خوش ہوئے کہ ان کو اپنے صوبے میں اپنی یونیک سوشل، کلچرل، اکنامک اور ایجوکیشنل ایمز کو اچیو کرنے کا موقع ملے گا، مگر بنگالی ہندوؤں سے یہ ہضم نہ ہوا۔ انہوں نے دو دھاری تحریک چلائی۔ ایک طرف ٹیگور جیسے انٹلیکچوئل اور تلک جیسے سیاسی لیڈرز نے تاج برطانیہ پر دباؤ ڈالا، تو دوسری طرف بنگالی ہندوؤں نے دہشت گردی اور تخریب کاری کا بازار گرم کر دیا۔ بنگالی ہندوؤں کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 6 سال میں انہوں نے انگریزوں کو اپنا تھوکا ہوا چاٹنے پر مجبور کر دیا اور 1911 میں تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا۔ ٹیگور سمیت بنگالی ہندوؤں کی مسلم دشمنی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انگریزوں نے مسلمانوں کی اشک شوئی کے لیے ڈھاکہ میں ایک یونیورسٹی بنانے کا ارادہ کیا تو بنگالی ہندوؤں کا ایک پورا وفد برطانوی گورنمنٹ کے پاس مخالفت کرنے پہنچ گیا اور اپنا یہ مطالبہ بھی انہوں نے منوا کر ہی چھوڑا۔ اس ایپیسوڈ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر پاکستان ہندو ڈومینیشن کے خلاف ایک ری ایکشن تھا تو انڈرسٹینڈیبلی بنگالی مسلمان جو ہندو کا سب سے زیادہ ڈسا ہوا تھا، اس نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ جوشیلا ہی ہونا تھا۔ اب خیبر پختونخوا کا پٹھان جس کو اپنی بندوق پر اعتماد ہے اور جس نے کبھی ہندو ڈومینیشن اور دشمنی کا ڈائریکٹ سامنا نہیں کیا، اس کے لیے تو بنگالی مسلمان کی نسبت یہ اپریشیٹ کرنا مشکل ہی ہوگا کہ ہندو کس طرح مسلمان پر ضرب لگا سکتا ہے۔ لیکن اسی بات میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی جڑیں بھی ہیں۔ اگر صاف بات کروں تو پاکستان ایک پازیٹیو ایم کے تحت نہیں بنا، بلکہ ایک نیگیٹو ری ایکشن میں بنا۔ نیگیٹو ری ایکشن یہ تھا کہ کل ہندوستان پر رام راج کو نگیٹ کیا جائے۔ صحیح، یہ بالکل ضروری تھا، مگر جب ملک بن گیا تو پھر یہ نیگیٹو ایم بھی اچیو ہو گیا۔ اب ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ایک پازیٹیو ایم ضروری تھا جو انفارچونیٹلی نہ عوام کے ذہن میں تھا اور نہ لیڈرشپ کے ذہن میں۔
پاکستان کی اسکیم کو پازیٹیو ایم اقبال کی اسلامک نیشنلزم کے فلسفے نے دیا تھا۔ اقبال دنیا کے ہر شعبے میں قیادت کرنے والی ماڈرن اسلامی ریاست کا خواب دیکھ رہے تھے، مگر ان کے تخیل کی پرواز قومی سوچ سے بہت بلند تھی۔ بیوروکریٹ، فوجی، دکاندار، تاجر، جاگیردار سب خوش تھے کہ ہندو سے جان چھوٹی اور اب پاکستان کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی افق پر وہ جلدی آگے بڑھ سکتے ہیں، مگر اسی نیگیٹو ایم نے صوبائیت کو جنم دیا۔ اب بنگالی مسلمان کو بنگالی ہندو نہیں بلکہ پنجابی اور پٹھان مسلمان میں اپنا رائیول نظر آنے لگا۔ بنگالی مسلمانوں کے انفیریورٹی کمپلیکس کا رخ اب مغربی پاکستان کی طرف ہو گیا۔ دوسری طرف ہندو سے نجات پا کر مغربی پاکستان پر سپیریورٹی کمپلیکس کا جنون طاری ہو گیا۔ بنگالی کو بھائی کہنے اور سمجھنے کی بجائے بھوکا بنگالی کہا اور سمجھا گیا۔ یہیں سے ایسٹ پاکستان ٹریجڈی اور فریٹریسائڈ کی کہانی کا آغاز ہو گیا۔ پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا 1000 میل کے فاصلے کے باوجود ایک ملک میں ہونا کچھ عجیب لگتا ہے۔ آخر دنیا میں 57 مسلمان ممالک ہیں اور اسلامی قومیت کے لیے ضروری نہیں کہ ملک بھی ایک ہی ہو۔ اسلام کے نام پر 2 الگ برادرانہ نظریاتی ریاستیں بھی اکٹھی بن سکتی تھیں۔ مشہور زمانہ قرارداد پاکستان میں بھی 2 اسلامی ریاستوں کا مطالبہ کیا گیا تھا، ایک شمال مغرب میں اور ایک شمال مشرق میں۔ پھر ایک پاکستان کیوں بنا؟ اس کے لیے اس وقت کے لیڈرشپ کے ذہن میں جھانکنا ضروری ہے۔ کلکتہ کو برطانویوں نے برِ صغیر کا انڈسٹریلائز ترین شہر بنا دیا تھا۔ بنگال کی 90% انڈسٹری کلکتہ اور گرد و نواح میں تھی اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ کلکتہ کے بغیر مسلم مشرقی بنگال سروائیو نہیں کر سکے گا۔ پھر یہ خدشہ بھی تھا کہ بنگالی مسلمان یونائٹڈ انڈیا کی فوج میں 1% سے بھی کم تھے۔ اگر مشرقی پاکستان اگست 1947 میں خود مختار مسلم ریاست کے طور پر سامنے آتا تو اس کی کوئی فوج نہ ہوتی۔ اس حالت میں بھارت اس کو حیدرآباد اور جوناگڑھ کی طرح ہڑپ بھی کر سکتا تھا۔ بنگالی مسلمان لیڈرشپ نے اسی لیے کوشش کی کہ بنگال کو مشرقی اور مغربی بنگال میں تقسیم کرنے کی بجائے ایک متحدہ بنگال کو تیسری ریاست کے طور پر آزاد کیا جائے۔ انٹرسٹنگلی قائد اعظم نے اس یونائٹڈ بنگال اسکیم کو سپورٹ کیا کیونکہ یونائٹڈ بنگال میں مسلم اکثریت ہونی تھی اور کلکتہ کی شمولیت کی وجہ سے ریاست معاشی لحاظ سے بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہوتی۔ مگر کانگریس کی ہندو قیادت نے یونائٹڈ بنگال اسکیم کو اپنی سخت مخالفت سے ناکام بنا دیا۔ سردار پٹیل نے واضح طور پر کہہ دیا کہ بنگال تقسیم ہوگا اور مسلمانوں کو آزادی مانگنے کا مزہ بھی چکھایا جائے گا۔ ایک متحدہ پاکستان بنا جس کا مغربی حصہ ہر لحاظ سے مشرقی حصے سے زیادہ مستحکم تھا۔ 1947 میں ہی انٹر ونگ ڈسپیرٹی کا مسئلہ پاکستان کو ورثے میں ملا جس نے بعد میں دونوں حصوں کے درمیان تناؤ کو جنم دیا۔ پاکستان بنتے ہی سب سے پہلا جھگڑا زبان کے مسئلے پر کھڑا ہو گیا۔ فروری 1948 میں ایک بنگالی ہندو ممبر دھریندرا ناتھ دتا نے اسمبلی میں بنگالی کو قومی زبان بنانے کی تجویز پیش کی اور لاجک یہ دی کہ 56% پاکستانی بنگالی زبان بولتے ہیں۔ یہ ایسا ہی مطالبہ ہے کہ آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں کوئی پنجابی کہے کہ چونکہ پاکستان کی 50% آبادی پنجابی بولتی ہے تو پنجابی کو پاکستان کی قومی زبان ہونا چاہیے۔ پھر پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور اردو کو جنرلی مسلمانوں کی زبان سمجھا جاتا تھا کیونکہ اردو لٹریچر تقریباً مکمل طور پر مسلم انٹلیکچوئلز کا ورثہ تھا۔ شبلی نعمانی کی سیرت النبی، حالی کی مسدس اور اقبال کا فلسفہ، یہ سب ادبی شاہکار اسلامی رنگ میں رنگے ہیں، مگر بنگالی لٹریچر پر تو ٹیگور اور وندے ماترم لکھنے والے بنکم چٹرجی کا غلبہ تھا۔ خود ٹیگور کے مطابق 2 مذاہب ایسے ہیں جن کے ساتھ ہندو امن اور دوستی کبھی نہیں کر سکتے اور یہ مذاہب ہیں اسلام اور عیسائیت۔ پھر اردو کا ایک اور فائدہ یہ تھا کہ پاکستان میں ٹوٹل 4% لوگوں کے علاوہ کسی کی یہ زبان مادری زبان نہیں تھی۔ نہ یہ بنگال کی مدر ٹنگ تھی، نہ پنجاب کی، نہ سندھ کی، نہ خیبر پختونخوا کی، نہ بلوچستان کی۔ مگر پاکستان بننے کے محض چند ماہ بعد جب ملک ابھی سخت انسٹیبل تھا، ایک ہندو ممبر اسمبلی نے یہ شوشہ چھوڑا۔ اور اگر ان حضرت کا ماضی دیکھیں تو ان کا سیاسی کیریئر 1905 میں تقسیم بنگال کے خلاف ہندو تحریک سے شروع ہوا تھا۔ بنگالی ہندوؤں کو انڈیا میں مغربی بنگال میں کیا بنگالی زبان سے پیار نہیں تھا؟
انہوں نے کیوں بنگالی زبان کی تحریک وہاں نہیں چلائی؟ لیکن یہ مسئلہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بنگالی زبان کی تحریک صرف ایک ہندو سازش ہی تھی تو پھر بنگالی مسلمانوں نے کیوں اس کی حمایت کی؟ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کن بنگالی مسلمانوں نے اس تحریک کی حمایت کی۔ مارچ 1948 میں قائد اعظم بنگال آئے اور ڈھاکہ میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے کہا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی، مگر صوبائی زبان پر آپ کا فل اختیار ہے، اور مجمع نے مکمل طور پر اعلان کا خیر مقدم کیا اور پاکستان اور قائد اعظم کے حق میں پرزور نعرے لگائے۔ یہی بات مگر 2 دن بعد جب قائد اعظم نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں کہی تو رسپانس بڑا مختلف تھا۔ 4 اسٹوڈنٹس نے تو ہال میں قائد کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ آخر یہ فرق کیوں تھا؟ بیسیکلی مسلمانوں کے لیے ایشو اکنامک تھا۔ یہ خیال پیدا ہو چلا تھا کہ اگر اردو قومی زبان بن گئی تو بنگالیوں کے لیے اردو میں کمزور ہونے کی وجہ سے جابز حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، ان کو ایڈمنسٹریٹو اور اکنامک شعبوں میں مغربی پاکستان کے مقابلے میں ہینڈی کیپ ملے گا۔ ان کنسیڈریشنز کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی میں اردو کی مخالفت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ صرف کلچر یا زبان کا مسئلہ نہیں تھا، پس پردہ یہ ڈر تھا کہ اب اردو کی وجہ سے ہم ایک بار پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ بنگالی انسیکیورٹی کا جواب ویسٹ پاکستان نے سیلف رائچسنس، ایروگنس اور انڈیفرنس سے دیا۔ بنگالیوں پر نیم مسلمان ہونے کا لیبل لگایا گیا اور یہ سمجھنے کی بالکل کوشش نہ کی گئی کہ آخر بنگالی چاہ کیا رہے ہیں۔ یہاں ہم آتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان دوسرے مسئلے کی طرف، جو تھا پروونشل آٹونومی کا۔ 1000 میل دور مشرقی پاکستان، جس کو 3 طرف سے دشمن بھارت نے گھیر رکھا تھا، چاہتا تھا کہ اس کو مکمل صوبائی خود مختاری دی جائے، مگر ویسٹ پاکستان والوں کو اس مطالبے سے علیحدگی پسند رجحانات کی بو آتی تھی۔ اب ذرا کامن سینس کی بات کرتے ہیں۔ اتنی دور دشمن سے گھرے ہوئے مشرقی ونگ کے تمام فیصلے کیا مغربی پاکستان میں کرنا ضروری تھے؟ ایڈمنسٹریٹو، اکنامک، پولیٹیکل، غرض ہر طرح کی لاجک کے مطابق مشرقی پاکستان کو مکمل پروونشل آٹونومی دینی چاہیے تھی۔ اگر قائد اعظم یونائٹڈ بنگال اسکیم، ایک آزاد یونائٹڈ بنگال کو منظور کر سکتے تھے تو پھر بعد والے کیا قائد اعظم سے زیادہ محب وطن تھے؟ پریکٹیکلٹی کا یہ تقاضا تھا کہ مشرقی پاکستان کو ہر طرح کی خود مختاری دی جائے۔ اس طرح زبان کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ قومی زبان بے شک اردو رہتی، مگر بنگالی اپنے صوبے میں ہر جگہ بنگالی زبان رائج کرنے میں آزاد ہوتے۔ سینٹرل سطح پر جابز وغیرہ کی تعداد ہی پروونسز کی جابز کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہوتی، تو بنگالیوں کو اردو سے انسیکیورٹی بھی نہ ہوتی۔ پھر صوبائی خود مختاری کی وجہ سے ان کو کلچرل انسیکیورٹی بھی نہ ہوتی۔ لیکن پاکستان کی ارلی لیڈرشپ بدقسمتی سے گوروں کی شاگردگی میں زیادہ عرصہ رہ چکی تھی اور گوروں کی لگائی ہوئی پٹی پٹائی لکیروں پر ہی چل رہی تھی، جن کے مطابق سینٹر مضبوط ہونا چاہیے تھا، چاہے گراؤنڈ ریئلٹیز جو بھی ہوں۔ 1952 میں بنگال میں زبان کے مسئلے پر بہت مظاہرے ہوئے اور فیبروری 1952 میں پولیس نے ان مظاہروں پر گولی چلائی، جس میں 4 پروٹیسٹر مارے گئے۔ ان کی یاد میں ڈھاکہ میں شہید مینار بنایا گیا، جو آج بھی لسانیت اور نسل پرستی کے پجاریوں کے مندر کے طور پر قائم ہے۔ اس کے بعد بنگالیوں کی ایجیٹیشن کے آگے مرکزی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور بنگالی کو اردو کے سمت دوسری قومی زبان کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ لسانیت کی اس تحریک اور مغربی پاکستان کی پروونشل آٹونومی کی راہ میں روڑے اٹکانے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرقی اور مغربی پاکستان غلط راستوں پر چل نکلے ہیں اور ان راستوں کے انجام میں تصادم ہو سکتا ہے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں لیکن خوش قسمتی سے ابھی بھی کچھ ایسے لیڈرز موجود تھے جو دونوں حصوں کے درمیان سیٹلمنٹ اور یونٹی چاہتے تھے۔ چنانچہ آخر کار 9 سال بعد مغربی پاکستان کے چودھری محمد علی کی کوششوں سے پہلا آئین 1956 میں منظور ہوا اور اس آئین کے تحت پہلی مرتبہ بنگالیوں کو سینٹر میں پاور اور نمائندگی ملی۔ مقبول بنگالی لیڈر حسین شہید سہروردی 1956 میں وزیر اعظم بنے اور اپنے 13 ماہ میں انہوں نے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں کے انٹرسٹ کو ایک ساتھ چلا کر دکھا دیا، مگر بدقسمتی سے گورنر جنرل سکندر مرزا، جو کہ خود بھی بنگالی تھے، نے ان کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا اور 1957 میں ان کو برطرف کر دیا۔ میر جعفر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے سکندر مرزا نے سہروردی کے علاوہ 4 اور وزیر اعظم بھی 1956 سے 1958 کے درمیان برطرف کیے۔ ان کی حرکات پر بھارتی وزیر اعظم نہرو نے یہ پھپتی بھی کسی کہ میں اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے وزیر اعظم بدلتے ہیں۔
مگر سکندر مرزا کا واحد ایم خود پاکستان پر حکمرانی کرنا تھا، چاہے اس چکر میں آئین اور ملک کا بیڑا غرق ہی کیوں نہ ہو جائے۔ 1958 تک کئی سازشوں کے تانے بانے بننے کے باوجود صاف نظر آ رہا تھا کہ 1959 میں شیڈیولڈ انتخابات کے بعد غیر مقبول سکندر مرزا کو صدارت چھوڑنی پڑے گی۔ چنانچہ انہوں نے فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان کے ساتھ مل کر آئین کو منسوخ کر دیا اور اکتوبر 1958 میں ملک میں پہلا مارشل لاء لگ گیا۔ 1956 کا آئین 9 سال کی محنت اور کمپرومائزز سے بنا تھا۔ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بنگالیوں نے اسمبلی میں برابری یا پیریٹی کے اصول کو مانا تھا۔ اس کے علاوہ مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو اکٹھا کر کے 1 یونٹ کی شکل میں متحد کرنے کے بھی بنگالی مخالف تھے، مگر سہروردی بڑے لیڈر تھے اور انہوں نے بنگالیوں سے پیریٹی اور 1 یونٹ کو تسلیم کروا لیا۔ اسی طرح مغربی پاکستان والے چاہتے تھے کہ قومی اسمبلی کے علاوہ سینٹ بھی ہو جس میں 5 صوبوں کو برابر نمائندگی ملے۔ مغربی پاکستان والے سیپریٹ الیکٹوریٹس بھی چاہتے تھے، اور جہاں تقریباً آدھا مشرقی پاکستان اردو سمجھ سکتا تھا، وہاں مغربی پاکستان میں شاذ و نادر ہی کوئی بنگالی جانتا تھا۔ مگر مغربی پاکستان والوں نے ان معاملات پر کمپرومائز کیا اور اس طرح بڑی مشکل سے ایک ایسا آئین بنا جس پر مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں متفق ہو گئے۔ مگر یہ آئین صرف 2 سال بعد ہی ہوس اقتدار کی نظر ہو گیا۔ اقتدار شراکت برداشت نہیں کرتا اور مارشل لاء کے چند ہی دن بعد ایوب خان نے سکندر مرزا کی چھٹی کرا دی اور پاکستان کے آمر بنے۔ 1962 میں ملک کو جو آئین انہوں نے دیا اس میں انہوں نے خود ہی اتنی ترمیمیں اور خلاف ورزیاں کیں کہ اس آئین کو ایوب خان کی شخصی آمریت کے ایک آلے سے زیادہ کبھی اہمیت نہ دی گئی۔ 1962 کے آئین کے تحت صدر کے پاس مکمل اختیارات تھے اور صدر کا انتخاب انڈائریکٹلی بیسک ڈیموکریسی ممبرز کے ذریعے ہونا تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں 40 ہزار بی ڈی ممبرز منتخب کیے گئے اور پہلا صدارتی انتخاب جنوری 1965 میں ہوا۔ یہاں ایوب خان کو اپنے اقتدار میں پہلی بار سخت مشکلات کا سامنا ہوا۔ تمام اپوزیشن پارٹیز نے مل کر مادر ملت فاطمہ جناح کو ایوب کے مقابل کھڑا کر دیا۔ ایوب خان نے دھاندلی کے ذریعے الیکشن تو جیت لیا مگر اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھے۔ وہ یہ بلندوں بانگ دعوے کر کے اقتدار میں آئے تھے کہ سیاست دانوں کی بے ایمانیوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، مگر اب اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے بھی بے ایمانی کا سہارا لیا۔ 1965 کے سال میں ایک اور بہت اہم واقعہ یہ ہوا کہ پاکستان اور بھارت میں جنگ چھڑ گئی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ سٹیل میٹ یا ڈرا میں ختم ہوئی، مگر پولیٹیکلی مشرقی پاکستان کے لیے یہ جنگ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوئی۔ مشرقی پاکستان کے فرنٹ پر کوئی جنگ تو نہیں ہوئی تھی، مگر مشرقی پاکستان کا رابطہ دوران جنگ مغربی پاکستان سے بہت کمزور ہو گیا تھا۔ یہ احساس پیدا ہوا کہ مشرقی پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ پھر ایوب خان کے چہیتے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے فرمایا کہ مشرقی پاکستان پر بھارت نے اس لیے حملہ نہیں کیا کیونکہ چائنا نے بھارت کو دھمکی دی تھی۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے بھٹو یہ کریڈٹ لینا چاہتے تھے کہ ایسٹ پاکستان کا دفاع پاک فوج نے نہیں بلکہ ان کی فارن پالیسی نے کیا ہے، مگر بنگالیوں نے بھٹو صاحب کی سیاسی غلط بیانی کو سچ سمجھا اور یہ سوال اٹھایا کہ اگر مغربی پاکستان ہمارا دفاع بھی نہیں کر سکتا تو پھر ہمیں ضرورت ہی کیا ہے ان پر ڈپینڈنس کی، آخر ہم اپنی فارن پالیسی خود بنا سکتے ہیں۔ اس طرح علیحدگی پسند رجحانات کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ 1965 کی جنگ میں مغرب میں بھارت کے 14 اور مقابلے میں پاکستان کے 8، جبکہ مشرق میں بھارت کے 2 اور پاکستان کا 1 ڈویژن تھا۔ دونوں صوبوں میں ریشو 1:2 تھی، آلموسٹ سملر تھی، مگر مشرقی پاکستان میں ستمبر میں شدید بارشوں کی بدولت بھارت کے لیے حملہ کرنا اور بھی مشکل تھا۔ مگر ان فیکٹس کو اگنور کرنے میں بھٹو اور بنگالی علیحدگی پسندوں کو سیاسی فائدہ نظر آیا۔ علیحدگی پسندوں کا ذکر آیا تو شیخ مجیب الرحمان صاحب کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے۔ سہروردی صاحب کی وفات کے بعد بنگال کی سب سے بڑی سیاسی جماعت عوامی لیگ کی قیادت شیخ مجیب کے ہاتھ آئی تھی، اور سہروردی کے برعکس شیخ مجیب کے لیے اسلام یا پاکستان یا ایون بنگال سے بھی زیادہ اہم چیز ذاتی اقتدار تھا۔ 1965 کی جنگ کے دوران میں جب گورنر مشرقی پاکستان نے قومی یکجہتی کے لیے سیاسی لیڈرز کی ایک میٹنگ آرگنائز کی تو تمام سیاسی لیڈرز نے حکومت سے اختلافات بالائے طاق رکھ کر جنگ کے نازک موقع پر پاکستان کے لیے حکومت سے تعاون کرنے کا عہد کیا، مگر شیخ مجیب صاحب نے گورنر کو کہا کہ ابھی تو بہترین موقع ہے،
مغربی پاکستان بھارتی فوج کا سامنا کرنے میں بزی ہے، آپ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور آزادی کا اعلان کریں، میں سپورٹ کروں گا۔ اس دور میں مارشل لاء کی بدولت شیخ مجیب کو کوئی امید نہیں تھی کہ ان کو پاکستان میں کوئی اقتدار ملے گا، چنانچہ وہ ان دنوں علیحدگی کے راستوں پر چل رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے اس بات کو خود بھی تسلیم کیا۔ 1966 میں انہوں نے اپنے مشہور 6 نکات پیش کر دیے۔ پہلا نقطہ جو پارلیمنٹری سسٹم اور اسمبلی میں ایسٹ پاکستان کی سیٹ سے ریلیٹڈ تھا، اس کے علاوہ باقی سب نکات میں ان کلیئر باتیں تھیں۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ ڈیفنس اور فارن افیئرز کے علاوہ تمام اختیارات صوبوں کو دیے جائیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ فارن ایڈ وغیرہ صوبے سیپریٹلی نیگوشیٹ کریں گے۔ ٹیکس کی پاور صوبوں کے پاس ہوں گی جو ایک فارمولے کے تحت سینٹر کو اپنے اخراجات کے لیے فنڈز دیں گے، مگر یہ فارمولہ کیا ہوگا یہ مینشن نہیں تھا۔ فیس ویلیو پر دیکھیں تو 6 نکات میں کوئی نئی بات نہیں تھی اور کئی بنگالی لیڈرز 1950 سے ہی ملتے جلتے مطالبات کر رہے تھے، مگر شیخ مجیب کی شہرت ایک ہارڈ لائنر اور علیحدگی پسند کی تھی اور یہ سمجھا گیا کہ وہ 6 نکات کی ایکسٹریم تشریح ہی کریں گے۔ ایکسٹریم تشریح میں تو 6 نکات کلیئرلی علیحدگی کی اسکیم تھے، مگر انہی نکات کی اگر مائلڈ تشریح کریں تو ان کا مقصد علیحدگی نہیں بلکہ جینون پروونشل اٹانومی نظر آتا ہے۔ پھر 1968 میں اگرتلا سازش کیس کا غلغلہ بلند ہو گیا۔ کچھ جونیئر بنگالی ملٹری آفیسرز نے بھارت کی مدد سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی سازش کی۔ یہ سازش 1965 کی جنگ کے بعد شروع ہوئی اور دسمبر 1967 میں کئی سیاسی اہلکار گرفتار کر لیے گئے۔ ان کے رنگ لیڈر پاکستان نیوی کے ایک بنگالی لیفٹیننٹ کمانڈر معظم حسین تھے اور یہ سازشی مشرقی پاکستان کی سرحد کے قریب واقع اگرتلا کے بھارتی شہر میں بھارتی انٹیلیجنس آفیسر سے میٹنگز کیا کرتے تھے۔ 1971 کے بعد ان لوگوں نے تسلیم کیا کہ یہ سازش جینون تھی اور علیحدگی اور غداری کی اس گھناؤنی سازش کو شیخ مجیب کی ڈائریکٹ سرپرستی حاصل تھی۔ کچھ سورسز کے مطابق 1966 میں شیخ مجیب ایک دفعہ خود بھی اگرتلا گئے تھے، مگر 1966 میں ہی ان کو 6 نکات کے پرچار کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا تھا اور جنوری 1968 میں جب اگرتلا سازش کو پبلک کیا گیا، شیخ صاحب بدستور جیل میں ہی تھے۔ سازشیوں کی پہلی لسٹ جو پبلک کی گئی اور جن پر مقدمہ چلانے کا اعلان کیا گیا، اس میں شیخ مجیب کا نام شامل نہیں تھا، لیکن چند دن بعد شیخ صاحب کو اس لسٹ میں شامل کر کے ان کو نمبر 1 ایکیوزڈ کا سٹیٹس دیا گیا۔ حکومت کا خیال تھا کہ غداری کے الزام کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے عوام شیخ مجیب پر نفرین بھیجیں گے، مگر گورنمنٹ نے کیس کو اس قدر نااہلی سے چلایا کہ یہ کیس ولن کی بجائے شیخ مجیب کو بنگالیوں کی نظر میں ہیرو بنا گیا۔ شیخ مجیب کو اس کیس میں ڈالنے سے پہلے حکومت نے پراپر شواہد اکٹھے نہیں کیے تھے اور نتیجتاً بنگال میں یہ تاثر پھیلا کہ جو ہمارے حقوق کی بات کرتا ہے اس پر غدار کا جھوٹا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف نومبر 1968 میں راولپنڈی میں ایک تنازع کے بعد پولیس نے اسٹوڈنٹس پر فائرنگ کر دی اور ایک اسٹوڈنٹ ہلاک ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت تک اپنے ڈیڈی صدر ایوب خان سے راہیں جدا کر چکے تھے اور بڑی سیاسی اڑان بھرنے کے چکر میں تھے۔ اب انہوں نے اس واقعے کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور حکومت کے خلاف بھرپور تحریک شروع کر دی۔ 1968 کے اینڈ تک حکومت پر صدر ایوب کی گرفت کمزور پڑ چکی تھی۔ جنوری 1968 کے آخر میں ان کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور 2 ماہ تک وہ فرائض انجام نہ دے سکے تھے۔ ان 2 ماہ میں ملک پر عملاً حکمرانی پاک فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان نے کی تھی۔ بیماری کے بعد ایک طرف تو صدر ایوب کی ذاتی صلاحیتیں متاثر ہوئیں اور دوسری طرف جنرل یحییٰ کے منہ کو خون لگ گیا۔ ایوب خان کا اقتدار مکمل طور پر شخصی اقتدار تھا۔ اب ایوب خان کی ذات کمزور پڑی تو اقتدار اور حکومت بھی کمزور ہو گئی۔ غیر آئینی ڈکٹیٹرشپس کے یہ پٹ فالز تو ہیں ہی۔ اب مگر نومبر 1968 میں 3 تالے آزما ایوب خان کی رکاوٹ ہٹانے کے لیے تیار تھے۔ ایک طرف بھٹو نے مغربی پاکستان میں احتجاجی مظاہروں کی آگ لگا دی، دوسری طرف مجیب کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں کوہرام برپا کر دیا۔ جنرل یحییٰ نے ایوب خان کے مارشل لاء کو اپنی فوج کی سپورٹ دینے سے صاف معذرت کر لی۔ کئی سورسز کے مطابق بھٹو کو GHQ کے کئی جنرلز کی ایوب مخالف تحریک میں سپورٹ حاصل تھی۔ نتیجتاً ملک کے حالات سخت خراب ہو گئے اور پاکستان کی گلی گلی کوچا کوچا ایوب کتا ہائے ہائے کے نعروں سے گونجنے لگا۔ ایوب خان کے دور میں بے شک مغربی اور مشرقی پاکستان میں بہت اکنامک گروتھ ہوئی،
مگر ملک کو سیاسی اور نظریاتی پیش رفت یا مضبوطی پیدا نہ ہو سکی۔ اب ایوب خان کے کمزور پڑتے ہی ان کے اقتدار ڈگمگانے لگا، کیونکہ اس کی کوئی سیاسی، آئینی یا نظریاتی بنیاد نہیں تھی۔ چاروں ناچار ایوب خان نے سیاست دانوں سے مصالحت کے لیے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائی۔ بھٹو نے شرکت سے صاف انکار کر دیا تو ایوب نے مجیب کو رام کرنے پر فوکس کیا، مگر مجیب اور دیگر مغربی پاکستانی اپوزیشن لیڈرز نے پہلے مجیب کی رہائی اور اگرتلا سازش کیس کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ گرتے ہوئے ایوب خان نے یہ مطالبے مان لیے اور اس طرح وہ کیس جو حقائق پر مبنی تھا سیاسی مصلحت کی نظر ہو گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کیس نے ایک غدار کو پاکستان کے اولین سیاسی لیڈر کا درجہ بھی دے دیا۔ مجیب رہا ہو کر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے، مگر راولپنڈی میں یحییٰ خان سے ایک ملاقات نے منظرنامہ تبدیل کر دیا۔ یحییٰ خان نے مجیب کو کہا کہ ایوب خان کے ہاتھ میں تو اب کوئی اقتدار باقی نہیں رہا جو وہ آپ کو دے سکیں، نہ عوام ان کے ساتھ ہے اور نہ فوج۔ مجیب نے یحییٰ کی یہ بات پلے باندھ لی اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں عدم تعاون کا رویہ اپنایا۔ نتیجتاً یہ کانفرنس ناکام ہو گئی اور 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ وہ ملک کی ڈس انٹیگریشن یا شکست و ریخت پر صدارت نہیں کر سکتے۔ جنرل یحییٰ خان نے دوسرا مارشل لاء لگایا اور ایوب کی کرسی پر اب وہ خود براجمان ہو گئے۔ 1956 کے سیاسی اور آئینی تصفیے کو سکندر مرزا اور ایوب خان نے بھگ سے اڑا دیا تھا۔ اب ایوب کی اکانومی پر فوکس ٹوٹلیٹیرین حکومت بھی فیل ہو گئی۔ پھر ان سالوں میں مشرقی پاکستان میں احساس محرومی اور مغربی پاکستان سے نفرت بھی بڑھ گئی تھی۔ مشرقی پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ مغربی پاکستان نے ہمیں ہمارے سیاسی اور معاشی حقوق نہیں دیے۔ خاص طور پر اکنامک ڈسپیرٹی کا بہت چرچا تھا اور مشرقی پاکستان میں یہ تاثر تھا کہ زر مبادلہ ہم کماتے ہیں مگر کھا مغربی پاکستان جاتا ہے۔ ایوب کے فیلئر کے بعد ملک بہت نازک موڑ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کی جائز شکایات دور کرنا، ان کے جائز مطالبات تسلیم کرنا اور دونوں صوبوں کے درمیان ایک ورکیبل کمپرومائز اور آئین کی تشکیل سخت ضروری تھی، ورنہ پاکستان تباہی اور شکست و ریخت کے دھانے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ قوم کی قسمت اب 3 اشخاص کے ہاتھ میں آ گئی تھی اور یہ تھے مجیب، بھٹو اور یحییٰ۔ ان حضرات کی تکون نے کیا گل کھلائے، اس کے لیے دیکھتے رہیے ایسٹ پاکستان فریٹری سائڈ۔ اس کے علاوہ اکنامک ڈسپیرٹی سے ریلیٹڈ مشرقی پاکستان کی شکایتوں میں کتنی صداقت تھی اور کتنا افسانہ، اور اس ڈسپیرٹی کی وجوہات کیا تھیں، اس پر ہم جلد ایک سیپریٹ ویڈیو ریلیز کریں گے اور آپ کو ریلیونٹ فیکٹس اور فگرز کی روشنی میں اپنا انڈیپینڈنٹ تجزیہ پیش کریں گے۔ یہاں ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔